اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے 25، 26 اور 27 تین آیتیں جن میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے بارے میں تفصیلات ہم نے کل سمجھی۔ کوئی سوال، کوئی چیز آپ کو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب آپ ایک چیز بتائیں، اگر سب سمجھ گئے ہیں تو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دنیا کتنی پریشان ہے، چاہے وہ مسلم دنیا ہو یا یورپ ہو یا امریکہ ہو یا روس ہو، کس طرح مشکلات کا سامنا ہے ان کو، کس وجہ سے؟ سر قرآن پاک پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں خدا کے ماننا اور بندو، پھر خدا کے بندو، خدا کے بندو، جی آپ کلمہ طیبہ جی کلمہ طیبہ کے اوپر قائم نہیں ہے۔ کلمہ خبیثہ پر قائم ہیں۔ دو گلاس کڈے نے۔ بات سنیں غور سے، سمجھیں بات کو۔ یہ لوگ کلمہ خبیثہ کے اوپر قائم ہیں۔ کلمہ خبیثہ کے اثرات دیکھ لیں، آج ساری قوموں پر، پوری دنیا پر نظر آ رہے ہیں۔ سارے مسلمان کلمہ خبیثہ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کوئی مسلمان ملک مجھے بتائیں، نام و نہاد سارے مسلمان کلمہ خبیثہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ دنیا میں امن و سکون کا ضامن ہے۔ آپ دیکھ لیں عرب کس جہالت، کس بربادی کا شکار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بورڈ بھی لیاؤ، چارجر بھی دے۔ پانی موبائل اپنا مائک بند کریں، آپ کی بات پوری دنیا کو سنائی دے رہی ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ امت مسلمہ کی سب سے بڑی تباہی کی وجہ کلمہ خبیثہ ہے۔ کاش وہ توبہ طائب ہو کر کلمہ طیبہ کو اپنا لیں، آج بھی ان کو وہی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی آ گئی۔ تو ذرا سا قرآن کو دیکھیں، قرآن ایک نور ہے۔ اچھا، کوئی سوال آج 25، 26 اور 27 کے بارے میں؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے آپ نے کتنا سمجھا ہے۔ آج 28 پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری الی الذین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا؟ کون لوگ ہیں یہ؟ بدلوا نعمت اللہ کفرن، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کیا۔ کیا تم نے ان لوگوں کا پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت پائی اور پھر اس کو کفران نعمت سے بدل دیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی نعمت تھی جو انہوں نے پائی، قوموں نے یا لوگوں نے، اور پھر اس کو انہوں نے بدل دیا، اور بدل کر جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ کون سی نعمت تھی؟ سر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ملا، پر اس پر عمل نہیں کیا، اور کلمہ خبیثہ پر عمل کیا تو اس کو پھر اس لیے عذاب کا شکار ہوئے اور ذلت کا شکار۔ یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک کہی، لیکن اس میں ایک جملے کی کمی ہے۔ جب تک وہ نہیں ہونا تو یہ کلمہ طیبہ کون لے کے آئے؟ یہ انبیاء لے کے آئے، یہ کتابوں میں آیا۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن
یہ کلمہ طیبہ اللہ نے کس طرح بھیجا؟ بذریعہ وہی اپنے انبیاء کو بھیجا، اس کا انہوں نے انکار کیا، کلمہ طیبہ کا جو انبیاء اور نازل ہونے والی کتب لے کے آئی تھی۔ آج بالکل یہی مسئلہ ہمارا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس سے مختلف ہے مسئلہ ہمارا۔ کتاب بھی وہ جس کی حفاظت اللہ نے خود لی ہے، اس کا آج تک جب سے نازل ہوئی ہزاروں سال گزر چکے ہیں، کوئی کامہ فل سٹاپ بھی تبدیل نہیں کر سکا۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا پیاری بات اللہ تعالیٰ نے 24 25 25 26 اور 27 سے بعد 28ویں آیت میں کہا الم تری الی الذین، کیا تو نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا؟ کون ہیں لوگ یہ؟ بدلوا نعمت اللہ کفرن، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت پائی کلمہ طیبہ والی انبیاء اور کتابوں کے ذریعے، اور اسے کفران نعمت میں بدل دیا۔ اور پھر آگے جو بات ہے نا، نتیجہ دیکھیں چند الفاظ میں، یہ ہے قرآن کا کمال۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ جب انہوں نے اس نعمت کو چھوڑا، کلمہ خبیثہ کو فالو کیا، تباہی اور بربادی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمان کی۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ آیت جو ان 3 آیات کے بعد آئی ہے، اور یہ نتیجہ ہے کلمہ خبیثہ کو فالو کرنے کا کہ قوم تباہی سے دوچار ہو گئی، اس میں اصل میں ہے کیا؟ پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہیں وہ چیزیں جو قرآن سے سمجھنے کی ہیں۔ جب سر غور، اس میں یہ ہے کہ بات نہیں مانو گے تو پھر بربادی ہے۔ یہ تنبیہ، اللہ، ڈاکٹر صاحبہ یہ تنبیہ ہے، یہ جی وارننگ ہے، سر، جی سر، قیامت تک کے لوگوں کے لیے وارننگ ہے۔ اگر تم کلمہ خبیثہ کو فالو کرو گے، تباہی اور بربادی تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ اس وقت قرآن قریش کو بتا رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے۔ چند الفاظ پہ مشتمل آیت پورے جو معاملات ہیں دنیا کے تباہ کب ہوتے ہیں؟ جب کلمہ خبیثہ کے اوپر بنیاد بنائی جاتی ہے، جب انہی معاملات کو کلمہ طیبہ کے ذریعے حل کیا جاتا ہے، تو وہ سارے مسائل حل ہو کے معاشرہ، اس کی ساری جو معاملات ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بات کلیئر نہیں ہے تو سوال کریں۔ یہ قرآن جس کو ہم نے ڈھانپ کے غلافوں میں لپیٹ کے گھروں میں رکھا ہے، یہ کتاب اس لیے آئی تھی کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کے روح کو سمجھیں، پھر ہم اپنے مسائل انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں اس کی روشنی میں حل کریں، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حل کریں، تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر کلمہ خبیثہ کو اختیار کیا، تو ہمارے مسائل جیسے آپ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، یہ اتنا خوبصورت حسین ذرائع سے مالا مال ملک جس طرح آج پستی اور تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، وجود 2 لخت ہو چکا ہے پہلے کلمہ خبیثہ کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالی ہمیں بچا لے، اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمہ طیبہ جو اللہ نے ہمارے مقدر کیا ہے، جس کو اللہ نے محفوظ کر دی ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ سر جی اتنی گہرائی ہے، اور اتنی گہرائی سے سمجھا جائے روح کانپ جاتی ہے۔ کانپنی چاہیے کہ یہ کتاب جو ہے یہ ساری برکتوں کا مجموعہ ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں تو۔ لیکن اگر آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، صرف پڑھیں گے، تو اس کا کوئی فائدہ خاص نہیں ہے۔ فائدہ اس کا پڑھنے، سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اور اس کے بعد اس کی روح کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔
آپ دیکھیں ایک اس آیت میں جو کنکلوڈنگ آیت ہے اوپر 3 آیات کی، اس نے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا میسج ہے قوموں کے نام کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کلمہ طیبہ پر ہے۔ اور کل آپ سن چکے ہیں کہ قبر جو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا، کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ وہاں دو لوگ ہمیں زمین کے نیچے دفن کر کے اوپر مٹی ڈال کے آ جائیں گے، اور اگر ہم نے دنیا میں کلمہ طیبہ پہ ثابت قدمی دکھائی ہے تو وہاں بھی ثابت قدمی ہوگی، اور وہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی جب ہم کلمہ طیب کی روشنی میں ان 3 سوالوں کا جواب دیں گے۔ آپ دنیا بھر کی اخباریں صبح سے شام، ٹی وی، ریڈیو، پتہ نہیں موبائل، لیپ ٹاپ، آپ کو فرصت ہی نہیں ہے۔ یہ پتہ اس دن چلے گا جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکلے گی۔ اس سے قبل اس لمحے سے پہلے اللہ سے توبہ طائب ہو جائیے، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمہ طیبہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزار لیجیے۔ دنیا بھی آسان، دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کا مستحق، اور قبر میں سوالوں کا جواب دے کر حشر میں پہنچنا، دوبارہ اٹھنا ہو، حشر میں پہنچنا ہو، حساب کتاب ہو، سب جگہوں پر یہ کلمہ طیبہ انسان کی سعادت کا بندوبست کرے گا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ یہ یہاں لکھا ہوا ہے نا کہ وہ لیب ڈوبے اپنی قوم کو ہلاکت میں، تو سر اس میں یہ بھی ہے نا کہ جیسے والدین کرتے ہیں ویسے ہی بچہ کرتا ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ بھئی جیسے قوم یا جیسے حکمران ہوں گے ویسے ہی ہوگا، ہلاکت میں جائیں گے۔ سر اس کو وضاحت کر دیں ذرا۔ آپ ایک دوسرے لائن پہ وضاحت چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، جو والدین کر رہے ہیں، جو حکومتیں کر رہی ہیں، وہ کلمہ خبیثہ پہ چل رہے ہیں، اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ بے شک، یہاں تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ہے کلمہ خبیثہ کے فائدے، کہ دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت اور اس کی برکات، اور آخرت میں جنت، اور کلمہ خبیثہ دنیا میں ذلت اور پستی کا باعث سبب، اور آخرت میں جہنم۔ اب کوئی قوم ہو، کوئی بچے ہوں، وہ گھر والے والدین ہوں جو کلمہ خبیثہ پہ چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیں ان کے ہاں کس قدر اولاد جس کے پیچھے وہ پاگل ہو رہے ہیں کتنی نافرمان ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ سر جی ایک جی بات کرنی ہے، وہ حدیث ہے نا کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اچھا، وہ رائی جو ہے، اچھا رائی کب ہوگا؟ سر جی جب قرآن اور سنت کے مطابق اس کا اپنا جب وہ عمل بھی کلمہ طیبہ اس بنیاد پہ اپنے آپ کو سدھارے گا، اپنی اولاد کو سدھارے گا۔ دیکھیں ان آیتوں کو، یہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے، بات کو کلیئرلی سمجھیں۔ اب وہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، ان کا سوال تھا کہ اولادیں اور والدین اور فلانے اور ڈھمکانے، بھئی ہر ایک جو ہے وہ رائی ہے، ذمہ دار ہے۔ بیوی اپنے میاں کے گھر کی ذمہ دار ہے، بیوی اپنے بچوں کی تربیت کی بہت ارلی سٹیج میں وہ صرف آئیڈیل اپنی ماں کو سمجھتے ہیں۔ بہت بچپن میں جب وہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، وہ ماں کو ایسا پہچانتا ہے، باپ کو تو کچھ دیر بعد پہچانتا ہے، اور لوگوں کو، غیروں کو جب بہت بڑا ہوتا ہے، کھیلتا ہے، ملتا ہے لوگوں سے، تو پہچانتا ہے۔ تو والدین جو ہیں وہ اصل رائی ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر جی۔ اچھا، اب سنیں کتنا انذار ہے، کس قدر اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے کلمہ خبیثہ پہ اپنی زندگیاں استوار کی تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ آیت 29 صرف 4 الفاظ ہیں، جہنم یصلونہا، یہ لوگ کہاں داخل ہوں گے؟ جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ بئس القرار،
اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ رب نے کتنا کھول کے صرف 10-15 الفاظ میں بات کو کلیئر کر دیا۔ تو آپ دیکھیں، ہمیں کلمہ طیبہ پہ ہر حال میں دنیا میں چلنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ جو ہر چیز کا مالک، خالق، رازق، حاکم ہے، اگر اس کی ہمیں تائید اور نصرت چاہیے، اس کی رحمتیں چاہیے، اس کی برکات چاہیے، تو ایک ہی طریقہ ہے، طریقہ ہے کلمہ طیبہ پہ آدمی اپنی زندگی استعمال کرے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب اللہ تعالیٰ گلہ کر رہے ہیں انسانوں سے، آیت نمبر 30 میں بڑے غور سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے۔ اندادن کا مطلب ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اس کی قدرت میں، اس کے اختیار میں انہوں نے حصہ دار بنا دیے، نعوذ باللہ۔ جبکہ توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ اپنی طاقت، قدرت، اپنے اختیار، اقتدار میں تنہا اکیلا ہے، کوئی اس میں شریک نہیں۔ تو انہوں نے اس اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے جس کو وہ خالق بھی سمجھتے ہیں، جس کو وہ دنیا کو پیدا کرنے والا بھی سمجھتے ہیں۔ آپ قرآن میں دیکھ لیں، ان سے جب سوال کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کس نے بنائے، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے بنائے۔ لیکن اسی کے سانس کے ساتھ ہی، یہ کہنے کے ساتھ ہی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیے۔ کس لیے؟ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ اس کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ جب آپ شریک ٹھہراتے ہیں تو پھر آپ ظاہر ہے راستہ ان شرکاء کا اختیار کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، ماشاءاللہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کے طالب علم، ان شریکوں کی حقیقت کب پتہ چلے گی بندے کو؟ جلدی بتائیں کہ یہ شریک واقعی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بندے کے پاس کب کھلے گا یہ راز بندے پر؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے۔ جی سر جی، حشر کے میدان میں استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراءهم العذاب آپ اگر وتقطعت قرآن سمجھ کے پڑھیں نا، تو قرآن میں کئی جگہوں پر جب وہ جہنم میں دونوں اکٹھے ہوں گے نا، کئی جگہوں پر قرآن میں، تو وہ اللہ سے گلہ کریں گے، وہ جو پیروکار سے، لیڈروں، گندے لیڈروں کے، غلط لیڈروں کے، کہ اللہ ان کو ذرا سزا زیادہ دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ کبھی ڈائلاگ ہے ان کے کہ کس قدر کاش ہم ان کو پڑھیں، سمجھیں، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہاں کس قدر یہ بے حقیقت اور بے بس ہوں گے، جن کے بارے میں دنیا میں لوگوں نے یہ خیال رکھا کہ اللہ سے بچا لیں گے، چھڑوا لیں گے۔ تو بڑا کلیئرلی سمجھیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں ان گمراہ لیڈروں نے، ان گمراہ جو ظلم کرنے والے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تھے، وہ ظاہر ہے اللہ کو جب آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے تو اللہ کی حقانیت پر آپ کا یقین نہیں ہوگا، آپ ان شریکوں کی حق کو حق ماننے لگ جائیں گے۔ تو انہوں نے اس عمل کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکایا۔ اب آگے ایک بڑی پیاری بات آ رہی ہے۔ میں نے بتایا نا، آیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمجھیں تاکہ ہر ٹکڑا بالکل کلیئر ہو جائے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا قَلِيلًا، یہ 3 الفاظ ہیں۔ کل، اے اللہ کے رسول نے بتا دو، تمتعوا قلیلاً، ساری تمتعوا، صرف تمتعوا، کہ اچھا مزے کر لو، دنیا میں مزے اڑا لو، کیونکہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنائی اسی لیے ہے کہ آپ کو ساری سہولیتیں، نعمتیں عطا کرے تاکہ آپ خلیفہ کا رول ادا کر سکیں، کہ اللہ کا ٹھیک ٹھاک ٹھیک بندے بن سکیں۔ انہوں نے دنیا پرستی میں
ان چیزوں سے اللہ کہتا ہے مزے اڑا لو، تم نے اڑانے ہیں. کیوں؟ مسیرکم الی النار، تمہیں آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ میں ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. بس روح نکلنے کی جسم سے دیر ہے، موت کے واقعہ ہونے کا وقت ہے کہ اس کے فوراً بعد بندے کو پتہ لگ جائے گا، بلکہ اسی وقت پتہ لگ جائے گا جب روح الگ ہوگی. فرشتے اسی قسم کے آئیں گے جو آپ نے دنیا میں جیسا رویہ رہا ہے. آپ نیک تھے، کلمہ طیبہ پہ قائم تھے، ثابت قدم تھے. اللہ تعالیٰ ایسے نیک فرشتے بھیجے گا آپ کے روح نکالنے کے لیے کہ انسان کو عزت اور تکریم کا احساس ہو، اور ان برے لوگوں کے لیے ایسے کئی قسم کے فرشتے اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا کہ جو ان کی جان کھینچ کھینچ کے نکالیں گے، اور ان کو مرنے کا آپ آنکھوں سے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا حال ہو. آیت 30 کا پھر ترجمہ کرتا ہوں. کوئی سوال ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے شریک یا ہمسر گھڑ لیے، تجویز کیے. کہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہمسر بنانے کا نتیجہ یہی ہے کہ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو تو کافی اور شافی سمجھا ہی نہیں، لہذا انہوں نے یہ حرکت کی اور انہوں نے لوگوں کو راستے سے بھٹکا دیا. اللہ تعالیٰ فوراً ان کے انجام ان کے سامنے رکھ دیتا ہے. قل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، تمتعوا، مزے اڑا لو، یہ دنیا کے چند روزہ مزے کر لو. فإن مسیرکم الی النار، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ میں ہی ہے، دوزخ کی جہنم کی آگ میں جانا. کوئی سوال آیت نمبر 30 کے بارے میں؟ جزاک اللہ خیر سر. دیکھیں کیا انجام ہوگا نا. اللہ اکبر، یار اللہ. کتنی خوفناک بات ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں اللہ کو سارا کچھ سمجھتے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی سارا کچھ ہے، تو پر پتہ نہیں کیوں لوگ دوسرے شرک کرتے ہیں. نعوذ باللہ من قرآن کو ذالک. سمجھ کے نہیں پڑھتے میڈم، قرآن کی تعلیمات سے بالکل ناواقف ہیں، انہوں نے اپنے طریقے گھڑ رکھے ہیں. وجہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے اس قرآن سے ہمیں رہنمائی صرف قرآن سے لیتے ہیں. اب سنیں آیت 31. اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں، ذرا غور کریں. ایک طرف اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مرض کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. اگر آپ اس مرض میں مبتلا رہے، علاج نہ کیا، تو پھر اس کے نتائج دنیا میں کیا ہیں اور آخرت میں کیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے مخاطب ہے؟ کل عبادی الذین آمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان کو کہہ دو. اب یہاں ہمیں بالکل الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ کلمہ طیبہ پہ اور کچھ کلمہ خبیثہ پہ چل رہے ہیں. کلمہ طیبہ والے پکے مومن ہیں. ان مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کلمہ طیبہ پہ قائم رہنا چاہتے ہو اور کلمہ طیبہ ہی اب تمہاری زندگی کا مقصد ہے، تو کل ایسے بندوں سے کہو. کیوں؟ لعبادی الذین آمنوا، وہ لوگوں کو، ان لوگوں کو، میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے. تو یہاں عبادی کا کن لوگ، کون لوگ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں؟ جلدی بتائیں. جو کلمہ طیبہ کلمہ طیبہ پہ قائم رہنے والے، عمل کرنے والے. آمنو آگے لکھا ہے. آمنو کا آگے مطلب ہے لکھا ہوا پلیز ذرا میری بکواس سنیں. آپ بیچ میں فٹافٹ بولتے ہیں، بے لگام بولتے ہیں. یہاں آمنو کا لفظ ہے وہ پکے سچے مومن جو ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں. یہ ہم جیسے مومن نہیں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی کلمے کے خلاف اگلے لمحہ غلط کام کرتے ہیں.
تو اللہ مخاطب ان لوگوں سے ہے جو پکے سچے مومن ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کل عبادی الذین آمنوا، ان لوگوں سے کہو جو ایمان لائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے انفاق فی سبیل اللہ کریں جو ہم نے دیا ہے، سرًا وعلانیۃً، چھپے ہوئے بھی اور علانیتاً، علانیہ بھی خرچ کریں جیسی صورتحال ہو۔ اب یہاں مجھے ایک بات بتائیں، اہل ایمان کو کب قائم رہ سکتے ہیں کلمہ طیبہ پر؟ کب قائم رہ سکتے ہیں؟ سر یہ یقیم الصلاۃ، آگے بھی تو بولیں۔ سر جب نماز انفاق قائم کی کریں گے سبیل اور اللہ جو اللہ تعالیٰ ينفقوا نے مما رزقناهم۔ رزق دیا ہے اس کو اعلانیہ اور اب آپ پوشیدہ مجھے ایک دونوں بات طرح بتائیں، خرچ کریں گے۔ اللہ تعالی یہ دو کام کرنے سے کیسے آپ کلمہ طیبہ پہ قائم ہوں گے؟ کیسے ثابت، یہ دو باتیں کیسے مجھے کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھیں گے؟ بتائیں مجھے۔ سر یہ نفس کے خلاف جاتی ہیں نا باتیں، نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے ان پہ عمل کرنے سے۔ کیسے نفس سے میں کنٹرول میں آ جاتا ہے؟ یہ دو کام ہو جائے تو باقی سب کام آسان ہو ہو مجھے جاتے ہیں۔ بتائیں نا، کون ان دو کاموں سے نفس کیسے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو آپ پوری طرح سمجھیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ دو کام کرنے کے بعد پورا دین آسان ہو جاتا ہے۔ دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں آپ، فرض نماز 5 وقت، اور 5 وقتوں میں آپ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں بھلا؟ بتائیں مجھے، کبھی غور کیا آپ نے؟ اهدنا اللہ الصراط سر تعالیٰ یہی کی پڑھتے ہیں اعلیٰ، ایاک نعبد و ایاک پلیز نستعین۔ پلیز میری بکواس سنیں ذرا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے اس رب کی صفات پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، آخرت کا بھی مالک وہ ہے۔ پہلے یہ صفات آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ صفات ہیں جس میں یقین میرے لیے مجھے بالکل جما دیتا ہے حق پر کہ میں اس کا بندہ ہوں جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اب میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تیری ہی عبادت کر رہا ہوں کیونکہ وہ پچھلے ساری صفات تیری ہیں۔ میری زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے جب میں اپنے آپ کو اللہ کی ان صفات کا اہل سمجھ لیتا ہوں، ان پر یقین کرتا ہوں، تو مجھے دین پر عمل کرنے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تکلیفیں بھی اس کی طرف سے آتی ہیں اور انعامات بھی اس کی طرف سے آتے ہیں۔ تکلیفوں پر مجھے صبر کرنا ہے اور انعامات پر مجھے شکر کرنا ہے۔ یہ جب زندگی میں میرا رویہ ہوگا تو آپ سوچیں کہ دین ہی میرا اوڑھنا بچھینا ہوگا۔ اس لیے کہ میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ عبادت اس وسیع مفہوم میں، اور اس سے پوجا بھی تیری کرتا ہوں، اطاعت بھی، غلامی بھی تیری کرتا ہوں، غلامی بھی تیری کرتا ہوں۔ میں میری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز صرف تیری خوشنودی کے لیے۔ جب یہ میرا رویہ ہوتا ہے تو زندگی میں مجھے مزہ آ جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر بہترین ذکر نماز ہے، بہترین۔ اچھا نماز کیوں بہترین ذکر ہے؟ جلدی بتائیں، بتائیں نا۔ کمال ہے، آپ روز نماز پڑھتے ہیں، ہم 5 اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کی دربار میں ہم اپنا دل کا حال بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ تمام صفات کا مالک میرا رب ہے۔ اور سر رکوع سجود یعنی ہم جھکتے ہیں، سجدہ لگاتے ہیں اور سنیں میری بات، آپ اس لیے اس افضل ذکر ہے نماز کہ آپ کی زبان، آپ کے سارے اعضاء، آپ کا دل اور دماغ پورے کا پورا نماز میں اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ رکوع میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟
सुबहान रब्बी अल आला, सॉरी सुबहान रब्बी अल अजीम, और आप झुके हुए होते हैं उससे, और जिल्लत की हालत सजदा है, नाक और माथा जमीन पर रगड़ रहे हैं, जबान से क्या कह रहे हैं? सुबहान सुभान रब्बियल रब्बियल आला। आला। अब मुझे बताएं, ये बंदा अपनी अमली जिंदगी में कभी गरूर व तकब्बुर करेगा? बताएं मुझे, अगर समझ के कर रहा है कर सकता है? सर ये बंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन हम रुकू में सजूद में हर एक में ख्यालात पता नहीं कहाँ कहाँ उबारे जाते हैं। ओहो, काश के कोई तो सही कसूर नमाज पढ़ आपका सके। है। जी जब सर, आप कसूर पढ़ अपना ही रहे है। हैं तो समझ के पढ़ें। सही बात है, लेकिन आप मेरी बात को समझें खुदा के लिए, कि अगर मैं रुकू में झुक के सुबहान रब्बी अल अजीम और सजदे में सुबहान रब्बी अल आला कह रहा हूं, और उस वक्त मुझे ख्यालात आ रहे हैं, तो मैं शैतान का बंदा हूं, अल्लाह का बंदा नहीं हूं। कि उस हाल में भी जब मेरी हालत इंतहाई पस्ती की है, तो उस वक्त सरासर रब का बंदा उसकी अजमतों का बयान कर रहा। इसलिए नमाज एक ऐसा जिक्र है कि जिसमें आपकी जबान, दिलो दिमाग, जिस्म, हर चीज, और फिर ये हरकत जो सजूद, रकू, क़याम, सारी की सारों पे गौर करें जो पढ़ रहे हैं, यकीन माने आप अल्लाह के वो बंदे बनते हैं, कलमा तय्यबा का वो आप सबूत देते हैं जिसका कोई और अमल नहीं दे सकता सिवाय नमाज के। ये नमाज की खूबी आपको अगर समझ आ जाए ना, कि अल्लाह ने इस नमाज में क्या क्या इंसान के लिए भलाइयां रखी हैं, आप नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि ये है वो। अब इतनी सारी बात कह देना कि हम डायलॉग कर रहे होते हैं, फलां कर रहे होते हैं, आप अपनी हालात को देखें, अपनी जबान से क्या कह रहे हैं, उस वक्त किन हालात में हैं, सजदे में क्या कह रहे हैं, रुकू में क्या कह रहे हैं, क़याम में क्या कर रहे हैं, जब सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या पढ़ रहे हैं, जब आप साथ कोई आयत मिला रहे हैं तो उनमें क्या पढ़ रहे हैं। ये तो आपके ज़हन, दिलो दिमाग को पाकीज़ा बना देती है अगर वाकई नमाज हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल से कहते हैं, अरे ना, हमें सुकून पहुंचाओ ताकि हम नमाज पढ़ें और सुकून मिले। कभी इन हदीस पे जरा गौर से सोचें तो समझें तो बातों को। इसलिए अल्लाह ताला अपने इबादी का लफ्ज कर रहा है, उनसे कहो युकीमुस्सलात, नमाज कायम करें, पढ़े नहीं, कायम करें। अच्छा, ये तो अब देखें, यहाँ अल्लाह ताला ने सिर्फ दो चीज़ों का जिक्र करके, दो बातों का, कि अल्लाह ताला अपने नबी से कहें कि इनको ये बता दो, एक नमाज कायम करें और दूसरा नमाज कायम करने की बात आपको समझ आ गई है कि नहीं? जल्दी बताएं, वरना सवाल करें। जी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर चाहते हैं ना कि हमें नमाज में बुरे ख्याल ना आए, इधर उधर भटके नहीं, आप एक काम करें, सिर्फ एक काम। जब नमाज देखिए, रुकू के लिए जब आप अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधते हैं ना, अल्लाह अकबर कहने का मतलब यह है कि हम कहते हैं कि कायनात में अगर कोई अजीम और बड़ी सस्ती हस्ती है, अकबर, ये सुपरलेटिव डिग्री है, कलमा तफजील है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद जो पढ़ रहे हैं, चाहे फातिहा पढ़ रहे हैं, चाहे तस्बीहात पढ़ रहे हैं, चाहे कुरान पढ़ रहे हैं, चाहे, उस पर गौर करें, उसके मानी के साथ उसको समझते चले जाएं, आप शैतान मायूस हो जाए। आप मुझे बताएं, मैं सारी जिंदगी नमाज पढ़ी हूं और मुझे इसका माना ना पता हो कि अल्लाह अकबर क्या है। अल्लाह अकबर ये है कि नमाज में नहीं, हर जगह, हर काम में, हर काम करते वक्त उस अल्लाह को बड़ा मानूं और उसी के हुक्म पर चलूं, फिर वो बड़ा है। अगर मैंने उसके हुक्म के मुकाबले में किसी ताहूत, किसी शैतान, किसी अपनी मर्जी को लाया, तो मैंने अल्लाह अकबर की नफी की। बड़े गौर से सोचें, नमाज में
اس لیے ہمارا شیطان ہم سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ ہم شیطان کو موقع دیتے ہیں. جو پڑھ رہے ہیں نہ اس کا معنی سمجھ ہے نہ اس کے تقاضے سمجھ ہیں. اچھا، نماز پہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ سر جی دوسری سوال تو نہیں، ایک بات کر سکتی ہوں جی فرمائیں. حدیث کی روح سے. سر جی ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ کسی اور خیال میں ہوتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ مجھ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے جس کے بارے میں یہ سوچتا ہے. جی جزاک اللہ. اچھا، اب دوسرا کام، دو کام اگر آپ ٹھیک سے کر لینا، پورا دین آسان. اللہ کی تائید اور نصرت اور اس کی مدد سے آپ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کا حامی اور ناصر ہوتا ہے. اچھا، دوسرا کام کیا ہے، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. ان الفاظ میں سب سے اہم بات کون سا لفظ ہے آپ کے نزدیک؟ ذرا سوچ کے جواب دیں. اہم لفظ کون سا ہے؟ ام عبداللہ چپ رہیں. ما رزقناکم، ہم نے جو دیا. ایکسیلنٹ ڈاکٹر صاحبہ، ایکسیلنٹ. جس وقت بندے نے یہ سمجھ لیا نا مجھے جو کچھ ملا ہے رزق کے حال میں، صلاحیتوں کے ذرائع، وسائل، جو بھی انعامات ہیں، وہ سب کس کی احسان ہے؟ اللہ کا احسان. یہ بات اگر اس نے سمجھ لی تو پھر کبھی اس مال کو، ان صلاحیتوں کو کسی اور کے حکم کے مطابق نہیں استعمال کرے گا، صرف اور صرف اللہ، کیونکہ اس نے دیا ہے. یہ لفظ جو ہے نا قرآن میں ہر جگہ آیا ہے کہ ينفقوا مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے. اس لیے یہ اہم الفاظ ہے. میں نے آپ کو کہا کہ آپ اس کو پکڑ لیں کہ اب جب میں نے یہ سمجھ لیا کہ آپ مال، اولاد، دنیا کی ہر نعمت اسی کی دی ہوئی ہے اور وہ اتنا عظیم ہے کہ وہ نگرانی کر رہا ہے میری ہر بات کو، کس نیت سے استعمال کر رہا ہوں. اب مجھے بتائیں، اگر میں مال جس سے انسان کی فطرت میں محبت ہے، بالکل سب سے زیادہ انسان مال سے محبت کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال مجھے ہر قسم کی مصیبتوں میں جب بیمار ہوں گا تو بہترین ہسپتال میں داخل ہو جاؤں گا، مجھے یہ تکلیف ہوگی تو میں کہاں سے اس پیسے کو خرچ کر کے اس سے نکل جاؤں گا. لیکن نکلتا جب ہے اگر اس کے رب کا، میرے رب کا حکم ہو تو نکلتا ہے، ورنہ وہ فرعون کی طرح غرق ہو جاتا ہے، مشرف کی طرح ایسا ہی مرض لگتی ہے کہ اس کا علاج کہیں دنیا میں نہیں. یہ بدبخت انسان اتنا نہیں سوچتا کہ مجھے سانس پر بھی کنٹرول اس کا ہے، اگر اگلا سانس نہ آئے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. نہیں سر، ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے اس کی اجازت کے پتا بھی بغیر. نہیں ہلتا. تو اب یہ دو کام اگر آپ اپنی روح کے ساتھ 5 وقت دن کی نماز، اقامت نماز، اور وہ جو مال، یا مال کا مطلب ہے کہ مال، صلاحیتیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس نے اللہ نے دیا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ، بس یہ دو کام کر لے، باقی سب کام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. ایسی توفیق دے گا اور ایسے اس کی مدد اور اس کی برکات اس کو میسر ہوں گی کہ جس کو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ کر کے دیکھ لیں. دیکھیں نا کتنا کرم ہے اس کا کہ اس نے ہمیں اس وقت اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور ہم اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے. آیت 31 کے بارے میں کوئی سوال؟ ہاں ابھی ایک ٹکڑا رہتا ہے. کیا بات ہے! اللہ کہتے ہیں نماز بھی قائم کرو اور جو ہم نے دیا اس میں سے رزق کرو، من قبل اس کے، پہلے اس کے، این یاتی یومن، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلت، کہ نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی، نہ کوئی دوست نوازی کام ساری کام آئے گی. اچھا، یہ کس دن کا ذکر ہے کہ جس دن نہ تو کوئی
लेन देन काम आएगा। लेन देन से मुराद क्या है भला, जल्दी बताएं। अगर ये क़यामत का दिन सर, जी, क़यामत का दिन। वो तो ठीक है, वो दिन, उस दिन क्या होगा? कि सिर्फ अमाल ही काम आएंगे और कुछ भी काम नहीं आएगा। जो भी हमने कोई खर्च किया होगा सिफारिश, अल्लाह के रास्ते पे वो हमारे काम आएगा, और जो हमने ज़ाया किया होगा वो हमारे किसी काम नहीं आएगा। जो जमा किया होगा वो इधर ही रह जाएगा सब कुछ। अच्छा, अब देखें ना, बै उनका क्या मतलब है, इस आयत में रह कर बताइए। वो सारी बातें आपकी ठीक है, असल बात है कि आयत के हर जुज को समझें। वो दिन जब कोई खरीदो फरोख्त लेन देन नहीं हो, क्या मतलब है? सर जो नेक अमाल किए होंगे वो हमें आगे जाके भाई आप पाएंगे। मुझे उसका बात बताएं, नेक बात की बात कर रहे हैं। ला सर बै माल उन, पैसा अपनी काम नेकी नहीं किसी को आएगा। दे नहीं सकेगा। सर जन्नत में यानी उस दुनिया में सदका खैरात नहीं दे सकेंगे और दोस्त अहबाब काम नहीं आएंगे, ये अल्लाह मतलब के है। बंदो, अल्लाह के कोई बंदो, अपनी गौर से सुनो, सर करंस गौर से सुनो। दुनिया में आप कुछ रिश्वत दे दिला के काम निकलवा लेते हैं। ला बैउन, लेन देन नहीं होगा, कोई वहां खर्च करके माल से आप जान नहीं छुड़ा सकेंगे, ये है लेन देन। बिला बैउन फी है, कोई वहां आप कोई अनफेयर मीन्स जो है वो कहाँ इस्तेमाल हो ही नहीं सकेंगे, कि कोई पीर छुड़ा ले, कोई माल दे के छुड़ा ले, कोई ला बैउन फी है, वला खुल्लतुन, सॉरी वला खिलालुन, ना कोई दोस्ती। क्यों? दुनिया में ताल्लुकात, वो जिस डीसी ने फ़ोन कर दिया, फलां जनरल ने फ़ोन कर दिया, फलां पीर साहब ने फ़ोन कर दिया, फलां जानने वाले ने फ़ोन कर दिया, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं। सब अल्लाह के सामने मुजरम की हैसियत से पेश होंगे। बचेंगे वही जिनके पास ईमान और अमल सालिह का दौलत होगी। एक एक लफ्ज़ को समझें। बै उनका मतलब क्या है, खिलाल उनका मतलब क्या है, कि दोस्ती काम नहीं आएगी। दुनिया में आप देखते हैं दोस्तों की कितनी बड़ी मददें पहुंच जाती हैं, वहां कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। अब बात समझ आई है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक जी सर। मेहरबानी करें, एक हर जी मेहरबानी किसी सर। करें, एक हर मेहरबानी किसी ने अपना बोझ खुद उठाना है। आप एक मेरे सुनी बात सुने, एक मेहरबानी करें, कुरान की आयत के अंदर सारे अल्फाज को क्लियरली समझें। फिर आप देखें कि फहम कुरान की वजह से जो हमारा ईमान बढ़ता है, फिर जो हमें तरगीब होती है कि पक्का सच्चा ईमान और उसके मुताबिक अमल, ये हम कर लें। बहुत बड़ी अल्लाह की इनायत। सर ये जो सूरह बकरा की आयत नंबर 254 है उसमें भी यही चीज बयान की गई है। ये कुरान में कई जगह है। मैं एक आयत सुनाता हूँ आपको, 58 में। सुने जरा आयत बकरा की, लिखें 195, बकरा की 195, एक आयत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं वअनफिकू फी सबीलिल्लाह, हुक्म दिया जा रहा है कि खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने हाथों अपनी तबाही का सामान मत करो। ये क्या मतलब है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अपने हाथों अपनी तबाही का सामान मत करो। क्या ताल्लुक है इन दोनों में? यानी बुखल ना करो ना, यानी कंजूसी भी ना करो। और ये जो माल जमा करके रखते हैं सर, तो उससे खुदा का नाम है, खुदा का नाम है, अपने हाथों अपने आप को बर्बादी और तबाही में मत डालो। इसका क्या ताल्लुक है पहले से, जिसमें हुक्म दिया जा रहा है इंफाक? कभी गौर किया करें, कुरान अल्लाह का कलाम है, बहुत जबरदस्त मानी है। अगर तुम खर्च नहीं करोगे, इंफाक नहीं करोगे,
تو معاشرے میں وہ برائیاں ہوں گی، وہ غربت ہوگی، وہ طبقاتی جد و جہد ہوگی کہ پوری معاشرہ تباہی سے دوچار ہوگا۔ آپ اگر اپنے غریب جن سے آپ کا تعلق ہے ان کی مدد نہیں کرتے، وہ آپ کے خلاف دل میں ایسی نفرت رکھتے ہیں کہ موقع ملنے پر پتہ نہیں وہ آپ کو کیا کر ڈالیں۔ یہ ہے کہ اگر انفاق نہیں کرو گے تو ہلاکت کا سامان اپنے ہاتھوں کرو گے۔ سر جی سورہ بقرہ کی کون سی آیت پڑھ رہے ہیں آپ؟ 195۔ اچھا، اب ذرا بقرہ کی 272 دیکھیں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑ رہا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی مال تم خرچ کرتے ہو، فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ خود تمہاری ذات کے لیے ہے۔ کیوں؟ دنیا میں اللہ کے پسندیدہ اور محبوب لوگ بن جاتے ہو جب انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہو، اور آخرت میں جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ تمہاری اپنی ذات کا دنیا اور آخرت دونوں میں بھلا ہے۔ بتائیں اس سے بہتر بات کوئی کر سکتا ہے؟ سر یہ بقرہ کون سی آیت پڑھی ہے؟ یہ چھوٹا سا ٹکڑا بقرہ 272، پہلی تھی بقرہ کی 195، اور یہ دوسری ہے بقرہ کی 272، 272۔ بڑی ساری آیتیں، میں کچھ اور پڑھ کے ترجمہ کر کے باقی لکھوا دیتا ہوں۔ ٹھیک۔ اچھا، سورۃ تغابن کی آیت 16 بار بار پڑھیں اور اس کو یاد کر لیں۔ سورۃ تغابن آیت 16، آج کا ترجمہ سنیے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ میں آپ کو ابھی بھجوا دیتا ہوں یہ ساری آیتیں اس سے واٹس ایپ سے، پھر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں اور ان کو سمجھیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تقوی اختیار کرو جہاں تک تمہاری طاقت ہے، جس قدر تمہارے اندر طاقت ہے اس کے مطابق تقوی اختیار کرو۔ مثلا میں سود سے بچنا چاہتا ہوں، تقوی یہ ہے کہ یہ برا کام ہے، اس سے بچوں، لیکن ایک حد تک تو میں بچ سکتا ہوں۔ جیسے ہمارے ملک میں سود اتنا عام ہے، تو میں نے اپنی بھرپور کوشش کرنی ہے اس سے بچنے کی، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ اچھا، پہلی بات کہ تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ نمبر 2 واسمعوا، نمبر 3 واطیعوا، نمبر 4 وانفقوا خیر لانفسکم۔ یہ 4 کام کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہیں۔ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہوگا۔ تقوی بھی وہی اختیار کرے گا، غور سے سنے گا بھی وہ، اطاعت بھی وہ کرے گا، انفاق بھی وہ کرے گا جو بخیل نہیں ہوگا۔ بخیل کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں، مال، جان کو اللہ کے حکم کے مطابق جو خرچ نہیں کرتا بلکہ سمیٹ کے اپنے پاس رکھتا ہے، وہ بخیل ہے۔ عجائب، بیٹا ایک کام کرو، یہ ڈھیر ساری آیات ہیں، اس کے ساتھ آیت نمبر 31 انفاق فی سبیل اللہ، یہ ساری آیت سورۃ ابراہیم یہ ساری آ رہی ہیں آپ کے پاس، مہربانی کر کے ان کو پڑھیں، سمجھیں، ان پر غور کریں۔ ڈھیر ساری آیات ہیں، سب کے اوپر ہیڈنگ لگا ہوا ہے، ترجمہ نہیں دیا، ترجمہ آپ خود لکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور آپ کو عادت پڑے سمجھنے کی، جی سر انشاءاللہ۔ بإذن اللہ۔ اچھا، کوئی سوال آیت نمبر 31 کے بارے میں؟
कितनी अजीम आयात हैं कुरान की, क्यों हम नहीं समझते, क्यों नहीं गौर व फिक्र करते। जितना इनका गौर व फिक्र करेंगे आपको नंबर एक इनकी हकानियत कितनी बरहक है अल्लाह की, वो समझ आएगी। नंबर दो, वो बरहक आज जब हमारी सोच व फिक्र पे उसका गलबा होगा कि ये हक है, हमारा ईमान ताज़ा और बढ़ेगा, फिर हमें अमल करने में बड़ी आसानी। ये बेशुमार फवायद हैं इसके। आप सुने आयत नंबर 32। वो अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, किस तरह उसने इंसानों की नफ़ा रसानी के लिए बंदोबस्त की है। जरा गौर कर। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह ताला वो हस्ती है, खलक़स्समावाति वल अर्द, जमीनों आसमान को पैदा की, पूरी कायनात। कितनी अजीम अजमत है अल्लाह ताला की कि उसने पूरी कायनात को पैदा किया, और पैदा करने के बाद उस कायनात के चरिंदों परिंद इंसानों के लिए गज़ा के लिए क्या किया, वअन्ज़ल मिनस समाइ माअ, फिर उसने आसमान से पानी नाज़िल किया, उस पानी से क्या किया, फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, फिर उससे फल पौधे पैदा किए जो तुम्हारे लिए रिज़्क़ हैं, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, कीड़ों मकोड़ों के लिए, हैवानात के लिए। इतना ही नहीं किया कि ज़मीनों आसमान पैदा करके मखलूक के लिए बारिश बरसा कर उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त फरमाया। वसख्खर लकुमुल फुल्क, और समुंदर को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। समुंदर कैसे हमारे लिए मुसख्खर है, जल्दी बताएं। क्योंकि इसमें जो ये जहाज और ये चलते हैं। हाँ, सामान की ट्रांसपोर्टेशन कितनी इजी हो जाती है। आज भी दुनिया की देख लें, बहुत बड़ी ट्रांसपोर्टेशन, जो माल एक जगह से दूसरी जगह, वो हवाई नहीं है बल्कि बहरी है, ये इन जहाज़ों के जरिए। वो सर सख्खर एक बात बोल सके, ये देखे जहाज, ये जो बहरी जहाज हैं और कितने बड़े बड़े, और अल्लाह की शान देखे बाज दफा आदमी सोचता है कि इसके ऊपर कितना कुछ उन्होंने लोड किया हुआ होता है, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से चल रहे होते हैं। इसी पे गौर करे आदमी तो कहाँ अल्लाह की कितनी नेमतों का बंदा शुक्र अदा करता है ना। यही तो गौर कर, वसख्खर लकुमुल फुल्का लितजरी फिल बहरि बिअम्रिही, इसी के तो गौर करने के लिए कि वो समुंदर में कैसे चलता है, कौन उसको चलाता है, किसने ये सारे बंदोबस्त किए हैं, इस पे गौर तो करें। और बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो होगा ना माल बर्दारी के लिए। आगे कहा वह सखर लकुमुल अनहार, और उसने नहरें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी। क्या अब यहाँ बहुत सारी चीजें आगे गौर से समझ आती हैं। नहरें कैसे मुसख्खर की हैं भला? सर नहरें इनके इर्द गिर्द सारे खेत आबाद होते हैं, जैसे जमीन को सैराब करने का, ज़राअत हाँ, को नहरें जो ज़राअत। हैं इस निज़ाम से, पूरा आपका नहरी निज़ाम, जिससे आपकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती है, और ये सारे का सारा बंदोबस्त करने वाली हस्ती कौन है? आप देखें, ज़रा सा गौर करें कि पहले कहा कि ज़मीनों आसमान को पैदा किया, पूरी कायनात, फिर कुछ यहाँ इंसान की नफरत रसानी के लिए अल्लाह ने क्या क्या किया, ज़रा उस पर गौर करें। फिर फरमाया कि बारिश बरसा के अल्लाह ताला ने हर किस्म की इंसान की ज़रूरियात ज़मीन से पैदा कर दी, जानवरों के लिए, हैवानों के लिए। फिर कहा कि तुम्हारा एक जगह से माल दूसरी जगह ले जाने के लिए बहरी जहाज़ों का सिलसिला देखें, और फिर इन नहरों का सिलसिला देखें। इस पर ज़रा गौर तो करें। इंसान अल्लाह ताला की इन एहसानात की वजह से जब समझ जाता है तो उसका अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर यकीन इतना होता है कि वो कहता है कि जो ये सब कुछ करने वाला है वही तो, उसी का तो मैं दावेदार और फरमाबरदार हूँ। और आयत 33 में फरमाया वो सख्खर लकुम शम्स वल कमर दाइबीन,
یہ سورج اور چاند بھی تمہارے لیے مسخر کر دیے، تمہاری خدمت پر لگا دیے، جو چلے جا رہے ہیں۔ دیکھ لیں سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، کس طرح یہ اپنے موشن میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ سخر لکم اللیل والنہار، تو تمہارے لیے دن اور رات مسخر کی ہے، رات کو آرام کر کے پوری طرح آپ طاقت ریگین کر لیتے ہیں، اور دن کو اسی طاقت کے ذریعے محنت کر کے آپ اپنے کام کرتے ہیں۔ 34 میں تو کمال کر دیا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ، وہ جس نے تمہیں سب کچھ دیا کہ تم نے اس سے مانگا۔ ہم کسے کو دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میں یہ بھی دے، یہ چیز نہیں ملی، آپ رحم فرمائیں، کون کسے دعائیں کرتے ہیں؟ اپنے اللہ اللہ رب تعالیٰ سے سے سر، ہائے اپنے ہائے، رب کے آگے۔ مومن صرف اپنے اللہ سے، وہی کر سکتا ہے۔ آگے سنیں، غور سے سنیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ کون سی نعمتیں ہیں جن کو انسان اگر شمار کرنا چاہے تو تم گن نہیں سکتے؟ کون سی نعمتیں ہیں؟ بھلے جلدی بتائیں۔ سر یہ جو اوپر آئی ہیں ساری، یہ ساری اوپر جو آئی ہیں ابھی بھی کم ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، پہلے آپ سب سمجھیں، سے پہلے تو انسان کا جسم ہے۔ خدا کے لیے یہ آپ نے جنرل ساری چیزیں وہاں کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان کو گنو تو تم گن نہیں سکتے۔ اب آپ اس کو ذرا غور سے سمجھیں کہ میرے اندر یہ ہاضمے کا نظام، یہ دوران خون کا نظام، یہ رگوں کا نظام، گنتے جائیے گنتے جائیے، ان کو گن نہیں سکتے، جو صرف میرے جسم کے اندر نعمتیں ہیں۔ باہر کی تو نعمتیں اوپر بیان ہوئی ہیں، وہ بھی چند ہوئی ہیں۔ اتنی نعمتیں دینے والا جس کو گن نہ سکے بندہ، گن سکتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، اور بالکل حقیقت ہے جو رب نے فرمائی ہے، 100% حقیقت ہے۔ اور فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، ظلوم مبالغہ سے بہت بڑا ظلم کرنے والا ہے، کفار بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ یہ کیوں کہا کہ ان الانسان، بے شک، یعنی اس میں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں کہ انسان بڑا ظلم کرنے والا اور بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا پہلے جملے کو دیکھیں نا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ پھر یہی انسان دیکھ لیں کتنا ناشکرہ ہے، اکڑتا ہے، گردن میں سریا ہے، نعمت اللہ دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ تو میرا کمال ہے، پھر اس پہ اکڑتا ہے۔ ساری نعمتیں جس نے دی ہیں وہ چھین بھی سکتا ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اتنے ظالم اور اتنے گنوار اور ناشکرے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ سب نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، پھر بھی ہم انہی نعمتوں کو اسی کے حکم کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی جہالت ہے۔ ایک آیت اور بتاتا ہوں، سورہ نحل 16 نمبر پر ہے قرآن میں، اس کی آیت نمبر 18، بالکل اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو لا تحصوها، تم ان کو گن نہیں سکتے، تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور رحیم، وہ اپنے بندوں پر بڑا بخشنے والا ہے، اگر وہ توبہ کر کے اور اس کے احکامات کی طرف پلٹ جائیں تو غفور ہے اور رحیم ہے۔ اس کی رحمتیں تو یوں تو ہر دنیا کے اندر اس کی رحمت عام ہے۔ الرحمن، سر یہ سورہ نحل کے 28 ہے۔ 18 اب یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے آیت 34 تک کوئی سوال ہو، کتنی زبردست یہ ہر آیت ہے قرآن کی، اور یہ سورہ ابراہیم میں تو کمال ہو گیا۔